नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक सभी इस्लामी भाइयों को, इस्लामी बहनों को खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। 10 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से घर में गरीबी आती है, घर में तंगदस्ती आती है, घर में मुफलिसी आती है। वो 10 चीज़ें क्या हैं, बड़े ध्यान के साथ सुने। अगर आप भी इन गलतियों को कर रहे हैं तो आज ही इस वीडियो को देखें, पूरा देखें वीडियो को इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और उस गलती को, उसको दूर करने की कोशिश करें। फिर देखना इंशाअल्लाह आपके घर में कितनी बरकत होती है, कितनी खैर व बरकत होती है। ध्यान के साथ सुने वो 10 चीज़ें कौन सी है, मैं नंबर वारी आपको बताऊंगा, बड़े ध्यान के साथ सुने। नंबर 1 क्या है, नापाक जगह में वुज़ू करना। मिसाल के तौर पर अगर आप टॉयलेट के अंदर गए, यानी कि बैतुल खला में जो शख्स वुज़ू करता है, या वो शख्स जो नापाक जगह वुज़ू करता है, यानी कि बैतुल खला में जो शख्स वुज़ू करता है या कोई और नापाक जगह में वुज़ू करता है, तो उससे घर में गरीबी आती है, उससे घर में तंगदस्ती आती है, मुफलिसी आती है। ये भी गरीबी आने का एक सबब है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कपड़े को अपने बदन पर ही सीना। यानी कि मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के कपड़े अगर फट जाते हैं तो वो अपने बदन पर ही सीने की कोशिश करते हैं, अपने बदन पर ही उस कपड़े को सिलवा लेते हैं। तो जो शख्स अगर कपड़ा क्या है फट जाए तो उस कपड़े को उतार कर सीना चाहिए, उस कपड़े को उतार कर क्या है सिलवाना चाहिए। अपने बदन पर कपड़े को क्या है नहीं सिलवाना चाहिए। इससे क्या है घर में गरीबी आती है, घर में तंगदस्ती आती है। अगर आपका कपड़ा कभी फट जाए तो आप उस कपड़े को उतारें, उतारने के बाद खुद सिलें या फिर किसी दूसरे से सिलवा लें। अपने बदन पर कपड़ा नहीं सिलना चाहिए, ये भी गरीबी आने का सबब है, ये भी घर में क्या है तंगदस्ती, मुफलिसी आने का एक सबब है। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ ये है कि अपने ही कपड़ों से मुंह को पोंछना या बदन को पोंछना। अगर आप नहा के आ रहे हैं, अगर आप वुज़ू करके आ रहे हैं, तो कभी भी आप पहनने वाले कपड़े को इस्तेमाल नहीं करना। यानी कि पहनने वाले कपड़ों से आप ना ही तो मुंह पूछेंगे, ना ही तो अपने हाथों को पूछेंगे। और क्या है, अब ये तहमद वगैरह या पजामा वगैरह या कुर्ते से आप अपने मुंह को नहीं पूछेंगे। यानी कि अपने बदन को क्या है पहनने वाले कपड़ों से नहीं पूछना चाहिए। इससे भी क्या है घर में गरीबी आती है। जो शख्स अपने कपड़ों से बदन को पूछता है तो उससे घर में गरीबी आती है, तंगदस्ती आती है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। चौथी चीज़ क्या है, मकड़ी के जाले को साफ ना करना। आपने देखा होगा कि बहुत से घरों में मकड़ी जाला तन देती है, तो कुछ इस्लामी भाई क्या है अपने घरों को साफ नहीं करते हैं, मकड़ी के जाले को नहीं हटाते हैं। तो जिस घरों में क्या है मकड़ी का जाला लगा रहता है तो उससे भी क्या है घर में तंगदस्ती आती है। जो इस्लामी भाई क्या है अपने घरों को साफ नहीं करते हैं, अपने घरों में सफाई सुथराई का ख्याल नहीं करते हैं हमारी माँ और बहनें, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर कहीं मकड़ी जाला तन दे तो उसको साफ कर देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। इससे भी क्या है घर में तंगदस्ती आती है, घर में गरीबी आती है, घर में मुफलिसी आती है। इससे घर में क्या है नहूसत आती है। अगर आप अपने घर में सफाई नहीं रखोगी, अगर आप अपने घर में सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखोगे, तो क्या है फिर आपके घर में खैर व बरकत नहीं होगी, आपके घर में क्या है बरकत नहीं होगी। अगर आपके घर में मकड़ी जाला तन दे तो उसको फौरन क्या है हटा देना चाहिए। ये भी क्या है गरीबी आने का एक सबब है। पांचवी चीज़ ये है कि अपनी औलाद को ताना देना। आपने देखा होगा कि कुछ माएँ ऐसी होती हैं, कुछ वालिद ऐसे होते हैं जो अपनी औलाद को बात बात पर अगर कोई बात हो जाती है तो गुस्से की हालत में वो अपनी औलाद को, अपने बेटों को ताना देती हैं और बद्दुआ देती हैं। तो कभी भी वालिदैन को अपनी औलाद को बद्दुआ नहीं देना चाहिए, चाहे आप गुस्से में हो या चाहे वैसे हो। कभी भी औलाद को उनके हक में बद्दुआ नहीं करना चाहिए। इसलिए ये भी क्या है घर में गरीबी लाता है, ये भी घर में क्या है तंगदस्ती आती है। इससे जो वालिदैन अपनी औलाद को बात बात पर बद्दुआएं देते हैं, जो माएँ अपनी औलाद को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को बात बात पर बद्दुआएं देती हैं, तो क्या है इससे भी घर में गरीबी आती है, घर में तंगदस्ती आती है। मैं उन वालिदैन से गुजारिश करूंगा जो अपने बेटों को, अपनी औलादों को बद्दुआ देते हैं, वो कभी भी क्या है अपनी औलाद को क्या है बद्दुआ ना दें।
اس سے گھر میں نحوست آتی ہے، گھر میں تنگ آتی ہے، گھر میں غریبی آتی ہے۔ اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دینا چاہیے۔ اور چھٹی چیز کیا ہے؟ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال کاٹنا یہ بھی گھر میں غربت لاتا ہے، یہ بھی گھر میں غریبی کا سبب بنتا ہے، یہ بھی گھر میں کیا ہے تنگ دستی کا سبب بنتا ہے، مفلسی کا سبب بنتا ہے۔ جس گھر میں کیا ہے ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال کاٹے جاتے ہوں تو اس گھر میں بھی غریبی آتی ہے، اس گھر میں تنگ دستی آتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ٹوٹی ہوئی کنگھی ہے تو اس کو پھینک دیجیے گا، اس کو نکال دیجیے گا، بلکہ نئی کنگھی استعمال کیجیے گا۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال نہیں کاٹنے چاہیے۔ کنگھی کیا، اگر کوئی سامان ٹوٹا ہوا، کوئی برتن ٹوٹا ہوا آپ کے گھر میں استعمال ہو رہا ہے تو اس کو کیا ہے پھینک دیجیے گا، اسے استعمال نہ کیجیے گا۔ اس سے بھی کیا ہے گھر میں غریبی آتی ہے، اس سے بھی گھر میں کیا ہے تنگ دستی آتی ہے۔ جس گھر میں ٹوٹے ہوئے برتن استعمال ہوتے ہیں، ٹوٹی ہوئی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے، گھر میں غربت آتی ہے۔ آپ ان باتوں کا خاص خیال رکھا کریں۔ تو میرے بھائی، اگر آپ کی کنگھی ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کو استعمال نہ کیجیے گا، اس سے گھر میں غریبی آتی ہے، یہ غریبی آنے کا ایک سبب ہے۔ اور ساتویں چیز یہ ہے کہ ناخن بڑے ہونا اور ان کو نہ کاٹنا۔ اگر آپ کے ناخن بڑے ہو گئے ہیں اور اگر آپ ان کو نہ کاٹ رہے ہیں، بڑے کر رہے ہیں ناخنوں کو، تو اس سے بھی گھر میں تنگ دستی آتی ہے، غریبی آتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے ناخن بڑے ہو گئے ہیں تو کیا ہے، اس سے جو بڑے ناخن ہوتے ہیں ان پر شیطان بیٹھا کرتا ہے، ان پر شیطان بیٹھتا ہے جس کے ناخن بڑے ہوتے ہیں۔ اگر ناخن بڑے ہو گئے ہیں تو ترنت ان کو کاٹ لینا چاہیے، ان کو کاٹنا چاہیے اچھی طریقے سے۔ چھوٹے ناخن رکھنے چاہیے، بڑے ناخن نہیں رکھنے چاہیے۔ اس سے کیا ہے گھر میں غریبی آتی ہے، گھر میں تنگ دستی آتی ہے۔ آپ بڑے ناخن نہ کیجیے گا۔ اور آٹھویں چیز یہ ہے کہ رات میں جھاڑو دینا۔ جن گھروں میں رات میں جھاڑو دی جاتی ہے، جھاڑو لگائی جاتی ہے، تو ان گھروں میں بھی غریبی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں رات کے وقت میں زیادہ کوڑا ہو گیا ہے، زیادہ کچرا ہو گیا ہے، تو آپ ایسی صورت میں کیا ہے جھاڑو لگا سکتے ہیں۔ مجبوری ہے، اگر زیادہ کچرا ہو گیا، زیادہ کوڑا ہو گیا تو اس صورت میں شریعت منع نہیں کرتی ہے، جھاڑو لگا لینا چاہیے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، صفائی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں کچرا بھی زیادہ نہیں ہے، کوڑا بھی زیادہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ نے اپنا معمول رات میں جھاڑو لگانے کا بنا لیا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے گھر میں تنگ دستی آتی ہے، غربت آتی ہے، مفلسی آتی ہے۔ رات میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ اور نویں چیز یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا نہ کرنا۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتی ہے تو اس سے بھی کیا ہے گھر میں تنگ دستی آتی ہے، گھر میں بے برکتی آتی ہے، گھر میں تنگ دستی اور مفلسی آتی ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہنا، ٹھیک ہے۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ لیکن جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتی ہے، ان کے حق میں دعا نہیں کرتی ہے، تو کیا ہے اس کے گھر میں تنگ دستی آتی ہے، غریبی آتی ہے۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا، ان اولاد سے جو اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، گزارش ہے کہ اپنے والدین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتے رہا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک پروردگار عالم آپ کے کاروبار میں، آپ کے کیا ہے روزی روزگار میں خوب برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور 10ویں چیز یہ ہے کہ کپڑوں سے جھاڑو لگانا۔ اگر آپ کے گھر میں جھاڑو نہیں ہے تو کیا ہے آپ کپڑے وغیرہ سے جھاڑو نہ لگائیں، کپڑے سے کیا ہے گھر کو صاف نہ کریں۔ یعنی کہ جھاڑو جہاں لگانے کی جگہ ہے تو اس جگہ جھاڑو سے ہی جھاڑو لگائیں، ٹھیک ہے، کپڑا استعمال نہ کریں۔ اس سے بھی گھر میں کیا ہے غریبی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے۔ اگر آپ کے پاس، آپ کے گھر میں جھاڑو کیا ہے ختم ہو گئی ہے، جھاڑو کیا ہے خراب ہو گئی ہے، تو آپ جھاڑو دوسری لائیں اور کیا ہے اپنے گھر میں جھاڑو لگائیں۔ کپڑا جھاڑو کی جگہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے گھر میں غریبی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، مفلسی آتی ہے۔ یہ 10 چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ انشاءاللہ الحمدللہ آپ اس پر عمل کریں گے، آپ ان باتوں کو کیا ہے یا دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ الحمدللہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔
آپ کے گھر میں خوب زیادہ رحمت و برکتوں کا نزول ہوگا۔ آپ ان غلطیوں کو نہ کریں جو میں نے آپ کو بتائیں، آپ دھیان میں رکھیں۔ اگر آپ ان غلطیوں کو کیا ہے کر رہے تھے تو ابھی سے کیا ہے ان غلطیوں کو چھوڑیں، اپنے گھروں پر کیا ہے خاص خیال رکھیں، اپنے گھروں کا خاص دھیان رکھیں، کیونکہ گھر سے ہی سارا تعلقات ہوتا ہے، کاروبار کا، بزنس کا، گھر سے ہی کیا ہے فرق پڑتا ہے۔ آپ گھر میں جس طرح سے برتاؤ کریں گے، جس طرح سے معمول بنائیں گے تو ویسے ہی کیا ہے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کا کیا ہے معمول بگاڑ دیں گے، اگر آپ اپنے گھر کا سارا ٹائم ٹیبل کیا ہے بگاڑ دیں گے تو اس صورت میں کیا ہے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، گھر میں نحوست آتی ہے، گھر میں غریبی آتی ہے۔ تو آپ ان باتوں کا خاص خیال رکھیں، 10 چیزوں کو آپ اپنے دماغ میں رکھیں اور اپنے گھر میں چیک کریں کہ آپ کے گھر میں کیا ہے ان غلطیوں کو تو نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی سے اپنے گھر والوں کو کیا ہے بتائیے ان غلطیوں کو، ٹھیک ہے، اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے۔ اس کلپ کو، اس ویڈیو کو اپنے ملنے والوں میں شیئر کریں تاکہ آپ کے ملنے والے بھی ان غلطیوں کو دھیان میں رکھیں، ان غلطیوں کو سن لیں اور اپنے گھر میں کیا ہے سدھار پیدا کریں، اپنے گھر میں کیا ہے اچھی طریقے سے اچھا برتاؤ کریں، اچھی صفائی ستھرائی کریں۔ پھر دیکھنا انشاءاللہ آپ ان تمام باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کے گھر میں کتنی برکت ہوتی ہے، کتنی رحمت اترتی ہے۔ امید ہے یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن نشی ہو گئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔